شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 میں نے پڑھا تھا ایک صحابی کا کہ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن صبرہ دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں یہ قصہ یوں لکھا ہے کہ دمشق شہر میں ایک مسلمان بچی اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ ایک طرف اس کا پڑوسی یہی صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن صبرہ دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف ایک یہودی طبیب کا مکان تھا، حکیم تھا، ڈاکٹر تھا سمجھو اس زمانے کا۔ وہ یہودی طبیب جو تھا وہ اس مسلمان بچی کو تنگ کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی عزت کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ ایک دن لڑکی نے تنگ آ کر کہا، او خبیث، تجھے شرم نہیں آتی؟ کاش میرا پڑوسی عبداللہ بن صبرہ دمشقی ہوتے تو تجھے یہ حرکت کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی تھی۔ اور ادھر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آرمینیا اور آذربائیجان کا اس وقت جہاد تھا، اس جہاد کے سلسلے میں وہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ اس صحابی کو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا، عبداللہ، تیری ایک پڑوسن ہے مسلمان بچی، وہ تجھے یاد کر رہی ہے، اس کی عزت خطرے میں ہے، جاؤ جا کر اس کی عزت کو محفوظ کر کے آؤ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صحابی دمشق سے ہزاروں میل دور تھے، وہاں سے جیسے صبح ہوئی ہے تو وہ بس اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور مہینوں لگ گئے ان کو سفر طے کرتے کرتے۔ بالآخر ایک رات آئی، وہ دمشق پہنچ ہی گئے۔ اچھا، جب وہ دمشق پہنچے ہیں تو وہ سیدھے اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ سیدھے اس مسلمان بچی کے گھر پر گئے، دروازے پر دستک دی، وہ نکلی تو اس صحابی نے اس بچی سے کہا کہ بیٹی مجھے پہچانا؟ وہ کہنے لگی جی یقیناً پہچان لیا، آپ میرے پڑوسی عبداللہ بن صبرہ دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا ہاں بیٹی تو نے مجھے یاد کیا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ جی میں نے یقیناً آپ کو یاد کیا تھا، میرا پڑوسی یہودی طبیب مجھے تنگ کر رہا ہے، میری عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو یہ صحابی کہنے لگے بیٹی خدا کی قسم میں آرمینیا سے صرف اور صرف تیری عزت بچانے کی خاطر آیا ہوں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تیرے لیے بھیجا ہے، اب جاؤ، جب طبیب کے آنے کا وقت ہو اگر وہ تجھے کچھ بھی کہے تو تو اس سے راضی ہو جانا، اس کو گھر بلا لینا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن صبرہ دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے گھر میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ یہودی اپنی مستی میں ناچتا مگن ہوتا ہوا آیا، آ کر اس بچی کو چھیڑا تو بچی نے بلا لیا۔ اب تو وہ یہودی خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو گیا کہ لے جی آج بچی راضی ہو گئی ہے۔ جیسے گھر میں آیا تو حضرت عبداللہ بن صبرہ دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس نے اس یہودی کو پکڑا اور قتل کر دیا اور اس کی لاش باہر پھینک دی۔ جب قتل سے فارغ ہو گئے، بچی کو الوداع کہا،
اپنے گھوڑے کو نکالا، گھوڑے پر بیٹھے تو بچی نے پوچھا کہ چچا کدھر جا رہے ہو؟ یہ برابر میں تو آپ کا گھر ہے، رات بچوں کے ہاں گزار لینا، کل یا پرسوں چلے جانا۔ یہ صحابی رسول فرمانے لگے نہیں بیٹی، میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا الحمدللہ وہ مقصد پورا ہو گیا۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ہی نہیں دیا تھا اپنے گھر جانے کا، اس وجہ سے میں اپنے گھر ابھی نہیں جاؤں گا، پہلے میں محاذ پر جاؤں گا، انشاءاللہ بچوں کو ملنے کے لیے پھر کسی وقت آؤں گا۔ چنانچہ وہ پھر آرمینیا واپس چلے گئے، بچوں تک کو نہیں ملے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو صحابہ کی غیرت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے، ایک بچی کی خاطر ہزاروں میل کا سفر کیا، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھو، صرف جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے صرف اسی کو انجام دیا۔ برابر میں اپنا گھر ہے، اپنے بچے کس کو نہیں یاد آتے، لیکن اطاعت رسول کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔